نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 146 سے 148 تک پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر فرمایا تھا اور اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی تھی کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہتے، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو تم لوگوں کو دین کی محنت نہیں چھوڑنی چاہیے، اپنے گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کمزوری اور ضعف نہیں دکھانا چاہیے، بلکہ جس طرح تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر محنت سے کام کیا، تگ و دو سے کام کیا اور اللہ کی راہ میں تم نے جہاد کیا، تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تم لوگوں کو دین کی خدمت اسی طریقے سے کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا ذکر فرمایا ہے کہ اس سے پہلے جو بہت سارے نبی گزرے ہیں تو ان کے ساتھ بہت سارے اللہ والوں نے جہاد بھی کیا ہے۔ تو انبیاء شہید بھی ہو جاتے تھے تو وہ لوگ جہاد کو ترک نہیں کرتے تھے، جہاد کو چھوڑتے نہیں تھے، بلکہ جہاد کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے تھے، ثابت قدمی مانگتے رہتے تھے اور اپنے یعنی دشمنوں کے خلاف اللہ ہی سے وہ مدد مانگتے رہتے تھے۔ تو تمہیں ان کے اس عمل سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان لوگوں کی پیروی تمہیں کرنی چاہیے۔ ترجمہ دیکھیے، وَكَأَيٍّ اور کتنے ہی من نبی نبیوں سے قاتل جہاد کیا معاہو ان کے ساتھ ربیون کثیر بہت سے اللہ والوں نے، یعنی کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جہاد کیا ہے۔ تو اگر نبی شہید بھی ہو جاتا تھا تو وہ لوگ جہاد کو ترک نہیں کرتے تھے، وہ دین کی محنت کو نہیں چھوڑتے تھے۔ یہاں پر یہ جو لفظ ربیون ہے تو یہ رب کی طرف منسوب ہے، جیسے ہمارے ہاں ربانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ والا، تو یہ خلاف قیاس ہے۔ ربیون کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ والے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ ربہ کی جمع ہے، ربہ کا مطلب جماعت ہوتا ہے، تو ربیون کثیر کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت ساری جماعتوں نے مل کر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ تو نبی کے شہید ہو جانے کے بعد، نبی کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے جہاد کو ترک نہیں کیا، دین کی محنت کو ترک نہیں کیا۔ فما وہنوا پس انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، لما اس سے اصابہم جو مصیبت ان کو پہنچی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا اور نہ ہی سست ہوئے، وما استکانوا اور نہ ہی وہ دبے، واللہ اور اللہ یحب پسند کرتے ہیں الصابرین صبر کرنے والوں کو۔ تو ان کا عمل یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ جہاد اگر تم کرو تو تمہیں کسی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، تمہیں زخم نہ لگیں، تمہارے لوگ شہید نہ ہوں، تمہیں فاقہ کشی نہ کرنی پڑے، تمہیں فاقے نہ کاٹنے پڑے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سارے مسائل مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ان لوگوں نے فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ان کو جو مصیبتیں پہنچی ہیں تو ان مصیبتوں کی وجہ سے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وما ضعفوا اور نہ ہی ان کے قدم ڈگمگائے، نہ وہ سست ہوئے، سست روی کا شکار بھی نہیں ہوئے، وما استکانوا اور نہ ہی وہ دبے ہیں کہ حق ہے، حق غالب ہونے کے لیے آتا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آتا۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کی جماعتیں ہمیشہ حق پر رہی ہیں، تو وما استکانوا اور حق
کبھی دبتا نہیں ہے تو وہ لوگ بھی کبھی نہیں دبے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اس پر جو ان کو مصیبتیں پہنچی وہ اس پر ثابت قدم رہے، انہوں نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ابتلا اور آزمائش آتی ہے، لیکن وہ لوگ جو اس آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ وما کانا، اور نہیں تھا، قولہم، ان کی بات، الا، مگر، ان کے، قالوا، انہوں نے کہا، ربنا اغفر لنا، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، واسرافنا، اور ہماری زیادتی، فی امرنا، ہمارے کاموں میں، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم رکھ ہمیں، وثبت اقدامنا، اور جما دے ہمارے قدموں کو، یا ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا، اور تو ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، منکر قوم کے خلاف۔ اب دیکھیے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کر رہے ہیں، نبی کے شہید ہو جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے سستی، کاہلی، ضعف، دب جانے سے کام نہیں لیا، بلکہ ثابت قدمی سے کام لیا، صبر سے کام لیا، اور اس پر مزید یہ کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگ رہے ہیں، اور اس بات کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر ہم سے ہمارے کسی کام میں اسراف ہو گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، ناحق کوئی فعل ہو گیا ہے، تو اے اللہ تو وہ اسراف بھی ہمیں معاف فرما، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، ہمارے قدموں کو جما دے، اور ہماری مدد فرما جو لوگ تیرے منکر ہیں ان کے خلاف۔ یعنی ہم اپنی مرضی سے نہیں نکلے، بلکہ جو تیرے منکر ہیں ہم ان کے خلاف نکلے ہیں، تو تو ہماری ان کے خلاف مدد فرما۔ تو ان لوگوں کی دعا یہ رہی ہے، تو تمہاری دعا بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ فآتاہم اللہ، تو عطا کی ان کو اللہ نے، ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، تو عطا کیا اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہت اچھا ثواب، بہت اچھا بدلہ، واللہ، اور اللہ، یحب، پسند کرتے ہیں، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ تو ان لوگوں نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے ان کو عطا کر دیا، اور دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ دیا۔ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے جو رفعتیں، جو بلندیاں، جو عزتیں، جو کشادگیاں نصیب ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نصیب کی۔ اور وحسن ثواب الآخرہ، آخرت کا بہترین بدلہ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ وہ ایسا بدلہ ہے کہ جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی آدمی کے دل پر اس کا خدشہ بھی نہیں گزرا، وہ اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ آدمی کو اپنے نیک عمل کے ساتھ اپنے اس عمل کے بعد بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی جتنا ہی اچھا عمل کر لے وہ اس کی شایان شان نہیں کر سکتا جو اللہ کو مطلوب ہے۔ تو اس میں جب آدمی استغفار کرتا ہے تو اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے نماز پڑھی، بڑے اچھے طریقے سے اس نے وضو کیا، بہت اچھے طریقے سے اس نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا،
نماز بہت اچھے طریقے سے ادا کی لیکن اس میں پھر بھی وہ کمی اور کوتاہی ہے کہ جو اللہ کو مطلوب ہے، تو اس لیے اس کمی اور کوتاہی کو استغفار کے ذریعے سے دور کر لیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر لے کر میدان میں کھڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اترا نہیں رہے، اپنی نیکی کو بڑا نہیں سمجھ رہے، بلکہ اپنے آپ کو گنہگار تصور کرتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔